یوم عرفہ اس سال کون سے دن اور کس تاریخ کو آ رہا ہے؟ کیا ہم نے عرفہ کا روزہ سعودی عرب کے حساب سے رکھنا ہے یا پھر پاکستان کی مقامی چاند کی تاریخ کے مطابق؟ اگر آپ سے پچھلے سال گناہ ہوئے ہیں تو اس ایک دن کا روزہ انہیں کیسے مٹا سکتا ہے؟ عرفہ کے دن روزے کی نیت کس طرح کرنی ہے؟ اور اس دن کا وہ کون سا ایک افضل ترین کلمہ ہے جسے پڑھنے کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ اور سب سے بڑھ کر تکبیر تشریق کس دن کی صبح سے شروع کرنی ہے اور کب ختم کرنی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے ذہن میں اس پاک دن کو لے کر یہ سب سوال ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں۔ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب مکمل حوالے کے ساتھ دیں گے۔ یاد رکھیں، یوم عرفہ کوئی عام دن نہیں ہے، اس سال کے 365 دنوں میں سے وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے اپنے بندے پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندوں تو یہ دور دور سے دھول میں اٹے ہوئے صرف میری رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ خالق کائنات ہمارا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں فرماتا، یعنی یہ دن ہم گناہگاروں کے لیے آزادی کا دن ہے، اپنی بخشش کروانے کا سب سے سستا اور آسان موقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کیا کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام اس دن دو کاموں پر سب سے زیادہ زور دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی ہے۔ آپ پورا دن گڑا کر دعا فرماتے، وہی کلمہ پڑھتے جو سب نبیوں نے پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ حضور نے اس دن کے روزے کو پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے تحفے جو اس دن اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، اور وہ ہے جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزادی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے بڑھ کر کسی اور دن اپنے بندوں کو جہنم سے اتنی بڑی تعداد میں آزاد نہیں فرماتا، یعنی اس سال میں کوئی دن بھی ایسا نہیں جس میں اتنے سارے لوگوں کی بخشش ہوئی ہو جتنی اس ایک دن میں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام جہنم والوں کی اس فہرست میں لکھا جا چکا ہو۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس دن اللہ کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ ہمارا نام وہاں سے کاٹ کر جنتیوں میں لکھ دے۔ اللہ اس دن اپنے بندوں کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ غفلت کرنے میں گزارنے والے دن نہیں، پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ ہوں گے یا مٹی کے نیچے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اب اس ویڈیو کے کامنٹ میں جائیں اور استغفر اللہ ضرور لکھیں، اپنے لیے بھی استغفار کریں اور باقی سب کے لیے بھی۔ کیا پتہ ہم میں سے کس ایک گناہگار کی توبہ، کس ایک کا لکھا ہوا استغفر اللہ کو اس پاک دن کے صدقے پسند آ جائے تو اس ایک شخص کی وجہ سے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما لے، ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے، آمین۔ چلیے اب بات کرتے ہیں سب سے بڑی الجھن کی کہ ہم نے یہ روزہ پاکستان کی تاریخ کے مطابق رکھنا ہے یا سعودی عرب کے مطابق۔ اب بات کرتے ہیں اس معجزے کی جو اس دن آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے۔ یوم عرفہ صرف رونے کا دن نہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا دن ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن دنیا کے مالک نے قبولیت کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ آپ کی زندگی کا وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی حل ہو ہی نہیں سکتا؟ وہ کون سی ایسی حاجت ہے جسے آپ ناممکن سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں؟ آپ مانگ لو اپنے رب سے۔ اگر رزق کی تنگی ہے، قرض بوجھ نے دبا دیا ہے، دکان یا کاروبار نہیں چل رہا تو دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانا بند کرو۔ آج خالق کائنات سے رزق اور دولت مانگو۔
اگر دنیا میں بے عزت ہو چکے ہو اس سے شرافت اور شہرت مانگو، اگر آنگن سنا ہے، شادی کو سال گزر گئے ہیں، دنیا تانے دیتی ہے تو رونا بند کرو، عرفہ کے دن اس سے بیٹا یا بیٹی مانگو، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح بڑھاپے میں اولاد دینے پر قادر ہے۔ اگر بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اچھی جگہ بات نہیں بن رہی تو آج اس رب کے آگے جھولی پھیلاؤ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ موقع ضائع مت کرنا۔ اگر آج کا دن بھی آپ نے عام دنوں کی طرح سوتے ہوئے، دوستوں کے ساتھ گپے مارتے ہوئے یا موبائل پر ویڈیو دیکھتے ہوئے گزار دیا تو یاد رکھنا سال بھر پچھتاؤ گے، پھر روتے رہنا کہ میری قسمت خراب ہے یا میری دعا پوری نہیں ہوئی۔ جب مالک خود چل کر دنیا کے آسمان پر آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے، تو اس وقت غفلت میں رہنا سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ابھی اس وقت آپ کامنٹ میں اپنی وہ حاجت اور دعا لکھیں جو اب آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ شرمائے مت، جب ہم ایک دوسرے کی دعاؤں پر آمین کہیں گے تو کیا پتہ کس ایک خوش نصیب کی زبان سے نکلی ہوئی آمین عرش کو ہلا دے اور آپ کا بنتا ہوا کام جو رکا ہوا تھا وہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے۔ کامنٹ میں اپنی دعا لکھیں، آگے آمین لازمی لکھیں۔ آئیے اب اگلے پوائنٹ پر چلتے ہیں کہ اس سال پاکستان میں بالکل کس دن روزہ رکھنا ہے۔ آپ کے ان تمام سوالوں کے جواب دینے سے پہلے کہ روزہ کب رکھنا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، ایک بہت ضروری بات جان لیجیے۔ اس عظیم دن کا ایک خاص کلمہ ہے جسے پڑھنے کی تاکید خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی ہے اور سب سے افضل کلمہ جو مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے پڑھا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت کرنی ہے۔ اس دن یہ کلمات پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ آپ کے اعمال کے ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، شیطان کو سب سے زیادہ ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ پورا دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان پر ان کلمات کو جاری رکھیں۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر جس کا آپ سب کو انتظار ہے۔ اس سال پاکستان، انڈیا اور سعودی عرب میں کس دن کا روزہ بنتا ہے؟ کیا ہم نے سعودی عرب کے مطابق روزہ رکھنا ہے یا اپنے ملک کی تاریخ کے مطابق؟ ابھی میں آپ کو مکمل حوالے اور بالکل صحیح تاریخوں کے ساتھ بتانے لگی ہوں۔ دوستو، یوم عرفہ کے آتے ہی دنیا بھر کے 90% لوگ مسلمانوں کے ذہن میں یہ 6 سوال آتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ پوچھنے میں شرماتے ہیں یا انہیں صحیح رہنمائی نہیں ملتی۔ آج ہم انہی 6 سوالوں کو ایک ایک کر کے صحیح دینی حوالے کے ساتھ واضح کریں گے۔ اگر ان کے علاوہ بھی آپ کے دل میں کوئی سوال ہو تو آپ بنا جھجک کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں خود آپ کو جواب دوں گی۔ آئیے چلتے ہیں ہمارے پہلے اور سب سے بڑے سوال کی طرف۔ یوم عرفہ اس سال کس تاریخ اور کس دن کو آ رہا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، اسلامک مہینے کا حساب چاند کے مطابق ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے حساب سے یوم عرفہ ہر سال 9 ذی الحج کو ہوتا ہے۔ اس سال 2026 میں اگر ہم چاند کی تاریخ کا حساب لگائیں تو پاکستان اور انڈیا میں 9 ذی الحج منگل یا بدھ کے دن بن رہی ہے۔ یہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے مطابق ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذی الحج کے مہینے کا انتظار حساب سے کرتے تھے۔ آپ کو اپنے ملک کی رویت حلال کمیٹی کے اعلان پر یقین رکھنا چاہیے کیونکہ شریعت نے حساب کتاب کا یہی طریقہ سکھایا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ روزہ اپنے ملک کے مطابق رکھنا ہے یا سعودی عرب کے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر سال مسلمانوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ جب حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہے تبھی عرفہ ہے، لیکن شریعت کا اصول بالکل واضح ہے۔ ہر ملک کے لوگ اپنے مقامی چاند کے مطابق روزہ رکھیں گے۔ اگر سعودی عرب میں 9 ذی الحج ایک دن پہلے ہے تو وہاں کے لوگ تب روزہ رکھیں گے۔ اگر پاکستان اور انڈیا میں چاند ایک دن بعد دیکھا ہے تو یہاں کے لوگ اپنے دن کے مطابق روزہ رکھیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 187 میں حضرت
قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ شام گئے، وہاں جمعہ کے دن رمضان کا چاند نظر آیا۔ جب وہ مدینہ واپس آئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، تم نے چاند کب دیکھا؟ قریب نے کہا کہ ہم نے اور امیر معاویہ نے جمعہ کو دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیکن ہم نے مدینہ میں ہفتہ کو دیکھا، اسی لیے ہم تب تک روزے رکھیں گے جب تک 30 روزے پورے نہ ہو جائیں یا ہم چاند نہ دیکھ لیں۔ قریب نے پوچھا کیا آپ کو امیر معاویہ کا چاند دیکھنا کافی نہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ جب شام اور مدینہ کا چاند الگ ہو سکتا ہے تو سعودی عرب اور پاکستان کا چاند بھی الگ ہوگا۔ روزہ مقامی تاریخ کے مطابق ہوگا۔ سوال نمبر 3، پچھلے اور اگلے ایک سال کے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں کیا سچ میں ایک دن کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں بخشنے کے بہانے چاہیے ہوتے ہیں۔ جب ایک بندہ گرمی میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے صرف اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اگلے 1 سال کے لیے اس کے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی دیتا ہے یا اس کے گناہ پہلے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے پورا یقین رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے سچی توبہ ضروری ہے۔ سوال نمبر 4، عرفہ کے دن روزے کی نیت کس طرح کرنی ہے؟ بیشتر لوگ عرفہ کے روزے کی نیت کے الفاظ ڈھونڈتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میں کل عرفہ کا نفل روزہ رکھ رہا ہوں، آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ سحری کے وقت اٹھیں اور دل میں ارادہ ہو تو آپ کا روزہ قبول ہے۔ آپ زبان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے کل عرفہ کا نفل روزہ رکھنے کی نیت کرتی ہوں۔ سوال نمبر 5، اس دن کا افضل ترین کلمہ کون سا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ عرفہ کا دن ذکر و اذکار کا دن ہے۔ اس دنیا کہ تمام انبیاء کا ایک پسندیدہ کلمہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا۔ یہ کلمہ اللہ کی توحید کی گواہی ہے۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ دنیا کی ہر چیز پر اللہ کی قدرت کا اقرار کرتے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں ارشاد نبوی ہے، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص اس دن اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اس پر شیطان کا کوئی وار نہیں چلتا۔ سوال نمبر 6، تکبیر تشریق کب شروع ہونی ہے اور کب ختم؟ یہ وہ واجب عبادت ہے جو ہر مرد اور عورت پر فرض نماز کے بعد لازم ہے۔ اس میں غفلت کی وجہ سے لوگ گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، وقت ہے جو 9 ذی الحج کی صبح سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق مسلمان 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے عورتیں دھیمی آواز میں یہ کلمات پڑھیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ اس کو بھولنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی بڑائی کرنے کے خاص دن میں ہے۔ دوستو، امید ہے کہ ان 6 سوالوں کے جوابات سے آپ کے ذہن کے سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے، لیکن یہ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ابھی میں آپ کو ایک ایسی باریکی بتانے لگی ہوں، اگر آپ نے پاکستان اور سعودی عرب کے چاند کے فرق کو صحیح نہ سمجھا تو آپ کا یہ روزہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو آئیے اب سیدھا بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے کیلنڈر کے حساب سے ہم نے کس دن سحری کرنی ہے۔ دوستو، اب بالکل دھیان سے اس سال کی صحیح تاریخیں نوٹ کیجئے، کہیں آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ پاکستان کے مقامی کیلنڈر کے مطابق آپ نے 9 ذی الحج یعنی بدھ 26 مئی کی فجر کی نماز سے تکبیر تشریق شروع کرنی ہے اور 13 ذی الحج
کی عصر کی نماز تک ہر فرض کے بعد ایک مرتبہ یہ کلمات ضرور پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ مرد اسے بلند آواز میں پڑھیں، عورتیں دھیمی آواز میں پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دن تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے وہ گھر بیٹھے حاجیوں کے ساتھ اپنی آواز ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان لبیک پکارتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں موجود ہر چیز، یہاں تک کہ زمین کے آخری سرے تک موجود پتھر، درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی اس کے ساتھ لبیک پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ! تصور کریں جب آپ گھر بیٹھے لبیک کہیں گے تو دنیا کی ہر مخلوق آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی بڑائی بیان کرے گی۔ حاجی اس وقت اللہ کے گھر ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکے تو کیا ہوا، ہمارا دل تو وہاں دھڑکتا ہے۔ چلیے اب اس ویڈیو کے کامنٹ میں جائیں اور پورے جذبے کے ساتھ حج مبارک لکھیں، ساتھ ہی لبیک اللہم لبیک لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں۔ پتہ نہیں کس کا لکھا ہوا لبیک اللہ کو پسند آ جائے اور اگلے سال اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا حاجی بنا دے، آمین۔ اب آتے ہیں ہماری ویڈیو کے آخر اور سب سے ضروری حصے پر کہ روزے کی نیت کے صحیح الفاظ کیا ہیں، ویڈیو کو ختم کرتے ہوئے کون سی خاص دعا مانگنی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے بڑی غلطی پر جو ہر سال ہزاروں مسلمان کرتے ہیں، اور یہ ایک غلطی انسان کو لے ڈوبتی ہے جس سے نہ روزے کا فائدہ ہوتا ہے اور یوم عرفہ جیسا خاص دن بھی ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سعودی عرب میں حاجی عرفات میدان میں کھڑے ہیں بس وہی دنیا بھر کے لیے عرفہ کا دن ہے اور وہ پاکستان یا انڈیا میں رہتے ہوئے سعودی عرب کی تاریخ پر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ خدا را یہ غلطی مت کریں۔ شریعت کا صاف اور واضح اصول ہے کہ اسلامی عبادات چاند دیکھنے اور آپ کے اپنے ملک کے مقامی کیلنڈر کے مطابق ہوتی ہے، نہ کہ دوسرے ملک کے حساب سے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ شام سے مدینہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ شام کے لوگوں نے جمعہ کے دن چاند دیکھا اور روزے شروع کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے مدینہ میں ہفتے کو چاند دیکھا، اس لیے ہم اپنے مطابق ہی 30 روزے پورے کریں گے۔ جبکہ قریب نے پوچھا کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاند دیکھنا کافی نہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی حکم فرمایا۔ اس حدیث سے صاف ثابت ہے کہ جب شام اور مدینہ جو کہ بہت قریب ہے، ان کا چاند الگ ہے، عبادت الگ دن ہوتی ہے، تو پاکستان اور سعودی عرب کے چاند میں فرق کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں، سعودی عرب کے مطابق روزہ رکھیں گے تو شریعت کے مطابق اب آپ اس دن روزہ رکھ رہے ہوں گے جب پاکستان میں 8 ذی الحج ہوگی، یعنی آپ کا عرفہ کا دن 9 ذی الحج ہے تو اگلے دن آنا تھا، جسے آپ نے غفلت میں گزار دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نہ عرفہ کے دن کا روزہ ملا، نہ اس پاک دن کی برکات۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے ملک کی روایت حلال کمیٹی کے مطابق 9 ذی الحج حج کو ہی روزہ رکھیں تاکہ آپ کا روزہ صحیح دن پر لگ